وہ عورت روز اس نوجوان لڑکے کو دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزر جایا کرتا تھا۔ وہ لڑکا کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی شاید اپنا دل اسے دے بیٹھی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح اس لڑکے کو حاصل کر لے۔ لیکن وہ لڑکا اپنی ہی مستی میں روزانہ اس گلی سے گزر جایا کرتا تھا۔ اس نے آج تک اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا مجھے دیکھے بغیر گزر جاتا ہے۔ اس عورت کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ لڑکا اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ وہ عورت دن بدن اس لڑکے کے لیے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ عورت کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے اس لڑکے کو حاصل کر سکے اور اس لڑکے کا غرور خاک میں ملا سکے۔ بہت زیادہ سوچنے پر اس عورت نے ایک پلان بنایا، اور شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس سے وہ نوجوان پھنس سکتا تھا۔ اگلے ہی روز جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو اس عورت نے ایک بوڑھی اماں کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ بوڑھی عورت اس نوجوان لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا میری بات سنو، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے، اور میری مالکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہیں ہمارے گھر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ لڑکا اس بڑھیا کی یہ بات سن کر اس کے ساتھ ہو لیا، لیکن جیسے ہی وہ لڑکا گھر پہنچا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جو اس لڑکے کو ہر روز دیکھا کرتی تھی۔ اس لڑکے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی عورت ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکا تو اماں کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا تھا۔ نوکرانی نے اس لڑکے کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جو بہت عالیشان بنا ہوا تھا، اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی خوبصورت عورت اس کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اس نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی نظریں بالکل جھکا لی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لڑکے نے اس عورت کو مخاطب کیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس عورت نے اس لڑکے کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور ہر حال میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گیا۔ وہ اس عورت سے کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو؟ اس نے اس عورت کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عورت اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس عورت پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ عورت اس لڑکے سے کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کرو گے جو میں چاہتی ہوں، یا پھر میں شور مچانا شروع کر دوں؟ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہوئے ہو اور تم نے میرے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی لڑکے نے یہ بات سنی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بہت شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نوجوان ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ اس لڑکے کو اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ عورت کی بات مانتا تو گناہ میں ملوث ہو جاتا، اور اگر نہ مانتا تو بھی اس پر بہتان لگ جاتا۔ اس لڑکے کو بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ لوگ اسے برا سمجھیں۔ وہ لڑکا ایک عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکا دل ہی دل میں اپنی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ لڑکا اس عورت سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے وضو کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا، اس نے واش روم کے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر مل لی اور واپس اس کمرے میں آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دور ایک نہر پر پہنچا اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک صاف کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا سیدھا مسجد میں چلا گیا جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ نماز کے بعد
جب وہ سبق کے لیے بیٹھا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد قاری صاحب نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ وہ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ قاری صاحب اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی نہ بولا تو قاری صاحب نے پھر پوچھا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن ابھی بھی وہ لڑکا خاموش بیٹھا رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان میں سے لگے ہوئی خوشبو سونگھنے لگا۔ جیسے ہی اس لڑکے کی باری آئی وہ سر جھکائے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی قاری صاحب نے اس لڑکے کی قمیض کو سونگھنا شروع کیا تو خوشبو اس لڑکے میں سے آ رہی تھی۔ قاری صاحب نے کہا تم کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ تم آج خوشبو لگا کر آئے ہو؟ وہ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اس نے اپنا سارا واقعہ اس قاری صاحب کو سنا دیا۔ قاری صاحب کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں میں سے واقعی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جس اللہ نے اسے ہر گناہ سے بچا لیا تھا۔ دوستو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔